کے 8ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کا موضوع ہے نماز، قربانی، جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرما دو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔ یہ ترجمہ ہو گیا سورۃ الانعام آیت نمبر 162، ورس نمبر 162۔ بڑی اہم آیت، اس کے اندر بہت کچھ اللہ نے پیغام تمام اہل ایمان کو دے دیا، اور جو کچھ اس میں فرمایا گیا ہے اس کی شان اور اس کا راز اور اس کی حقیقت اور گہرائی صرف مومن ہی جان سکتا ہے۔ غیر مسلم یا کافر مشرک اس راز کو نہیں پا سکتا جو اس آیت کے اندر ہے۔ قل، اس سے آغاز ہوا آیت کریمہ کا، اور یہ قل کے الفاظ قرآن مجید میں بہت جگہ ہیں، بہت سی آیات کے ساتھ قل آیا ہے، اور ویسے بھی ہم چاروں قل بھی جانتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ چاروں قل میں تو قل ہی ہے، اور ویسے قرآن مجید میں جا بجا لفظ قل آیا، تو قل کی بھی ایک شان ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ قل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ جو بات، جو پیغام اللہ تبارک و تعالی دینا چاہ رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے پہنچے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پیغام تو اللہ کا ہے، زبان محمد کی ہو۔ سبحان اللہ، یہ بھی تو بڑی سمجھ کی بات ہے نا۔ پیغام اللہ کا، زبان محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے اگر کوئی کلمہ نکل گیا تو اس کی شان دوبالا ہو گئی، اہمیت بہت زیادہ ہو گئی۔ کیوں کہ جب اللہ کے رسول اپنی زبان اقدس سے کوئی بات اپنے صحابہ سے فرما دیں تو یقیناً اس پر عمل سب سے پہلے اللہ کے رسول کا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول دوسروں کو پیغام دے دیں، خود عمل نہ کریں۔ نبی رسول تو سب سے پہلے خود عامل ہوتا ہے اللہ کے پیغام پر، اور پھر اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ تو جب یہ اللہ نے فرما دیا قل، آپ فرما دو، تو اس میں یہ بات آ گئی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دو کہ اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے، میرے لیے اللہ نے یہ پیغام نازل فرمایا ہے۔ اور پیغام بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے جس طرف اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی وہ ہے نماز۔ قل
ان صلاتی، بے شک میری نماز. اب نماز کے اندر ساری نمازیں آ گئی. 5 وقتہ نماز اللہ کے لیے، فرض نماز اللہ کے لیے، واجب نماز اللہ کے لیے، سنت نماز اللہ کے لیے، نفل نماز اللہ کے لیے، جمعے کی نماز اللہ کے لیے، عیدین کی نماز اللہ کے لیے، کسوف کی نماز اللہ کے لیے، خسوف کی نماز اللہ کے لیے، حاجت کی نماز اللہ کے لیے، صلاۃ الحاجت ہو یا صلاۃ التسبیح ہو اللہ کے لیے. یعنی نماز کسی بھی مقصد کی ہو اور کسی بھی وقت کی ہو، مگر اس میں نیت ہوگی اللہ کے لیے. 2 رکعت اللہ کے لیے، 4 رکعت اللہ کے لیے. اس طرف اشارہ فرما دیا اللہ نے کہ نماز تو ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ عبادت ہے بھی اللہ کے لیے. ہر عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، کھلی ہو یا چھپی، فرض ہو یا نفل، اللہ کے لیے. اب ثواب کی نیت اگر کوئی کر لے یہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. صلاۃ الحاجت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی حاجت کے پوری ہونے کی نیت سے وہ نماز پڑھیں. تو نماز تو اللہ کے لیے ہوگی، مگر نیت یہ ہوگی یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اس جائز کام میں کامیابی عطا فرما دے. اور یہ جو نماز استسقاء ہوتی ہے بارش کے لیے، صلاۃ الاستسقاء، ہے تو اللہ کے لیے. نیت کیا ہوگی؟ یا اللہ بارش ہو جائے، خشک سالی ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، انسان اور جانور پریشان ہیں، اے اللہ بارش ہو جائے. تو نماز اللہ کے لیے ہے، اس میں پھر مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. صلاۃ التسبیح گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اللہ کے لیے. نیت کیا ہے؟ گناہ بخشے جائیں، گناہ و خطاؤں کی مغفرت ہو جائے. تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ہر نماز، ہر عبادت محض اللہ کے لیے ہے. اس میں پھر اگر آپ کوئی ثواب کی نیت بھی کر لیں، یا اللہ اس نماز کا ثواب میری ماں میرے باپ کو پہنچے، کوئی حرج نہیں، جائز، بالکل درست، بالکل درست. کہ نیت یہ ہو کہ یا اللہ نماز تو تیرے لیے، عبادت تیری ہو رہی ہے، ثواب میں کسی کو بخش رہا ہوں. دیکھیں نا، ویسے بھی جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، نماز والی عبادت ہو، تلاوت قرآن والی عبادت ہو، حج والی عبادت ہو، عمرے والی عبادت ہو، زکوٰۃ و خیرات والی عبادت ہو، تو عبادت تو اللہ کے لیے ہے، مگر ثواب تو بندے کو پہنچ رہا ہے نا. ثواب کون لے رہا ہے؟ بندہ لے رہا ہے نا. ثواب اللہ کے لیے تھوڑی ہے، ثواب تو اللہ دے رہا ہے. اللہ کی رضا وہ بندے کو مل رہی ہے. تو کیا نقطہ آپ نے معلوم کیا آج اس وقت؟ کہ ہر نماز اللہ کے لیے ہے، ثواب کسی کے لیے بھی بخش سکتے ہو آپ. اسی طرح آگے بھی بات آئے گی. تو پہلی بات آ رہی ہے، قل، آپ فرما دیں اے میرے نبی، میرے رسول، میرے حبیب، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے. اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور اس طرح نہ ہو
کہ جب کوئی مشکل آئی تو نمازیں بھی ہوں، عبادت بھی ہو، اور جب اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دے تو نہ نماز ہو نہ عبادت ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کے لیے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غیر مشروط عبادت۔ جو بندہ نماز کسی شرط سے پڑھے وہ نماز نہیں ہے۔ شرط یہ کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو نماز پڑھوں گا، ویسا ہو جائے تو نماز پڑھوں گا، تو کیا ہو گیا؟ شرط ہو گئی، کنڈیشنل۔ تو عبادت کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہے۔ عبادت تو اللہ نے بندے پر اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے فرض کیا ہے کہ بندہ جب عبادت کرے تو بندگی کا اظہار ہو۔ بندے کی بندگی کس طرح ظاہر ہو؟ اس طرح اس کی حرکات و سکنات، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس سے پتہ چلے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ شان عبدیت بندے کی کوئی ہونی چاہیے نا۔ اب مجھے بتاؤ کہ بندے تو اللہ کے دنیا میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح گھومتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کافر بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے، مشرک بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے، منافق بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے، سب اللہ ہی کے بندے ہیں نا۔ مگر اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ وہ ہے جس کی شان عبدیت واضح ہو، جس کے جسم سے، جس کی روح سے عبدیت کا اظہار ہو، اظہار ہو عبدیت کا، پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے۔ شکل و صورت انسانوں کی لے کر تو دنیا بھر میں اللہ کی مخلوق دوڑ رہی ہے، پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، ناچ رہی ہے، اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، سب اللہ کے بندے کہلا رہے ہیں اور سب انسان کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ مگر انسان کہنالے کے لائق، انسان کی تعریف ہر ایک پر صادق نہیں آتی۔ شکل و صورت ہے انسان کی، مگر انسانیت کی حقیقت یہ تو کہیں کہیں نظر آئے، تو حقیقت جو انسانیت کی اور بندگی کی وہ ایمان والے میں نظر آئے گی۔ تو شان عبدیت کا نمونہ عبادات میں ہے، اور اس میں عبادت میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا وہ صلاۃ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ ہی وہ عبادت ہے جو روزانہ ایک بندے مومن پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے، امپوز کی ہے، لاگو کر دی ہے اس کہ تم اگر ایمان والے ہو تو نماز کو مت چھوڑو۔ سختی میں نماز، نرمی میں نماز، جنگ میں بھی نماز، امن میں بھی نماز، بیماری میں بھی نماز، صحت مندی میں بھی نماز، غربت میں بھی نماز، امیری میں بھی نماز۔ کوئی حالت ایسی نہیں ہے جو تمہیں نماز سے بے نیاز کر دے۔ فرق ہو جائے گا، سفر میں جا رہے ہو تو قصر کر لو، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو، مگر معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، پڑھنی ہوگی، 4 کی 2 پڑھ لو، تو آسانی تو ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، معاف نہیں ہوگی، پڑھنا ہوگی۔ یہ ہے شان عبدیت اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی، آپ فرما دو کہ بے شک میری نماز، ونسکی، اب آ گئی بات جو گزشتہ چند جمعوں سے موضوع چل رہا ہے ہمارا، قربانیوں کا۔ ایام قربانی آنے والے ہیں نا، قربانی کے دن،
تو جذبہ بیدار کرنے کے لیے قربانیوں کا بیان گزشتہ چند جمعوں سے چل رہا ہے. تو آج بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا ذکر کر دیا. قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں. نسک میں ویسے سارے اعمال عبادت کے آ جاتے ہیں، مگر چونکہ اللہ نے صلاۃ کو الگ ذکر کر دیا اور نسک کو الگ ذکر کر دیا، تو یہاں صلاۃ میں نماز آ گئی اور نسکی میں قربانیاں آ گئی. وہ قربانیاں چاہے حج کے موقع کی ہوں اور وہ قربانیاں چاہے عید الاضحیٰ کی ہوں، دونوں الگ الگ ہوتی ہیں. حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ عید الاضحیٰ کی نہیں کرتا، وہ حج کے شکرانے کی قربانی کرتا ہے. حج میں جو قربانی کرتے ہیں نا حاجی لوگ، جتنے حاجی جاتے ہیں سب پر قربانی واجب ہے. مرد بھی قربانی کرتا ہے اپنی طرف سے، عورت بھی قربانی کرتی ہے. بے شمار قربانیاں حج کے موقع پر وہاں ہوتی ہیں نا مینا میں. وہ کون سی قربانی ہے؟ عید کی نہیں، حج کی قربانی. کیونکہ حاجی پر عید کی قربانی نہیں ہے، وہ سفر میں ہے نا، مسافر ہے. مسافر پر قربانی نہیں ہوتی. قربانی کے لیے کیا ہے شرائط؟ مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا، تو قربانی اس کے اوپر ڈیو ہو جائے گی، واجب ہے، پھر قربانی کرنا ہے. تو حاجی چونکہ مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو عید کی قربانی حاجی پر نہیں ہے. جتنے حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں وہ حج کے شکرانے میں کرتے ہیں. اور یہاں جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ عید الاضحیٰ کی قربانیاں. اب قربانی چاہے حج کی ہو یا قربانی چاہے عید الاضحیٰ کی ہو، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آیت شریفہ یہ بتا رہی کہ نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے یہ واضح فرما دیا کہ قربانی گوشت کے لیے نہیں کی جاتی. گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، اور گوشت کھانے کی نیت سے قربانی مت کرنا. تم سارا سال گوشت کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سال میں ایک بار جو تم قربانی کرتے ہو وہ اللہ کے لیے صرف اس کا خون بہانے کی نیت سے قربانی کرو. اراقۃ الدم اس کو کہتے ہیں. اس میں گوشت کھانے کی نیت مت کرنا ورنہ قربانی نہیں ہوگی. اب بڑے جانور میں 7 بندے شریک ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کرنے کو تو ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7. اب 7 میں سے ایک کی بھی نیت اگر گڑبڑ ہو گئی نا، گڑبڑ، تو وہ خراب ہو جائے گا جانور. اور گڑبڑ سے مراد یہ ہے کہ 6 آدمی تو کریں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت اور ایک کر لے گوشت کھانے کی نیت تو قربانی خراب ہو جائے گی. کیونکہ سب کا عزم، ارادہ، نیت اللہ کی راہ میں خون بہانے کی ہونی چاہیے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. مگر اللہ کے پاس جو چیز جاتی ہے وہ تمہارا تقوی اور اخلاص جاتا ہے، تمہاری نیت جا رہی ہے. اور نیت میں اگر ہیر پھیر ہو گئی، گوشت کی نیت سے قربانی نہیں ہوئی، دکھاوے کی نیت سے قربانی نہیں ہوئی، زبردستی بیزاری کی نیت سے قربانی نہیں ہوئی. کیونکہ تینوں کے اندر نیت میں گڑبڑ آ گئی، خالص نہیں رہی نیت.
خالص ارادہ نہیں ہوا، خالص قربانی نہیں ہوئی. کہیں نمود و نمائش، یہ نیت کر کے کوئی قربانی کرے، کہیں گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے، اور کہیں بیزاری میں قربانی کرے. ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کے رسول کیا کہیں گے، یہ سوچو. لوگ کیا کہیں گے کہ چھوڑ دو، لوگ تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. ہر بات مانتے ہو کہ لوگوں کی؟ تم نہیں نا، اپنی مرضی کرتے ہو. تو قربانی میں یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے اگر قربانی نہیں کیا، نہیں، یہ سوچو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا. اللہ نے ہم پر قربانی رکھی ہے اور اللہ کے رسول نے ہم پر قربانی رکھی ہے، تو اگر ہم قربانی نہیں کریں گے اپنی گنجائش کے باوجود تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے بھی تو قربانی کی، ہر سال کی نا، چھوڑی تو نہیں، ترک تو نہیں کی قربانی. تو ہمیں بھی کرنا ہے قربانی. جب یہ سوچ کر کوئی کرے گا نیک نیتی کے ساتھ تو قربانی ہو جائے گی. تو آیت شریفہ کیا بتا رہی ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری قربانیاں، وہ حج میں ہو یا کہ عید الاضحیٰ میں ہو، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں ہے. خون بہانا اللہ کی راہ میں. بس نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں. بس گوشت تو سارے سال لوگ کھاتے رہتے ہیں. گوشت کے لیے قربانی کرتا ہے، کوئی ولیمے کی قربانی کرتا ہے، کوئی عقیقے کی قربانی کرتا ہے، کوئی مہمانوں کی دعوت کے لیے قربانی کرتا ہے، کوئی گوشت خرید کر کھاتا ہے. تو یہ تو سارا سال چلتا ہے. لیکن سال میں ایک دن عید الاضحیٰ، اس کا دوسرا دن، اس کا تیسرا دن، یہ جو 3 دن ہیں یہ قربانی کے ایام کہلاتے ہیں، ایام الاضحیہ. اس میں جو قربانی ہوگی وہ صرف اللہ کے راہ میں ہوگی. بس گوشت تو خود بخود ملے گا تم کو. بھائی اگر قربانی کرنے والا سارا گوشت خود کھا لے تو گناہ نہیں ہے، کھا سکتا ہے. پورا گوشت خود ڈیپ فریزر کے اندر جما دے تو منع نہیں ہے، کر سکتا ہے. لیکن قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو. ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقربا کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے، مستحقین کے لیے. یہ ہے قربانی کا قاعدہ. اور اگر کوئی سب خود بخود کر لے تو بھی. دیکھیے اوائل اسلام میں، شروع میں اسلام کے شروع میں اللہ کے رسول نے پابندی لگائی تھی. کیا پابندی لگائی تھی؟ قربانی کا گوشت جمع مت کرنا، کوئی، سب تقسیم کرو، سب وقف کرو، اللہ کی راہ میں دو. سب 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت مت رکھے اپنے پاس. یہ قید لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد یہ قید اٹھا لی. اگر یہ قید آج بھی ہوتی تو 1 مہینہ ڈیپ فریزر میں گوشت کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. یہ جو ڈیپ فریزر بھر جاتا ہے نا گوشت سے، یہ نہیں ہو سکتا تھا پھر اگر وہ حکم باقی رکھا جاتا. مگر اللہ کے رسول نے اٹھا لیا حکم کہ اب کھاؤ اور جمع کرو، تمہاری مرضی ہے. یعنی جمع بھی کر سکتے ہو، جتنے دنوں کے لیے رکھ سکتے ہو رکھ لو، کھاتے رہو. مگر جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ قربانی گوشت کھانے کی نیت سے کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ قربانی نہیں ہوگی. کھائے گا تو گوشت ضرور. اب دیکھیے مثال ہے، بندہ حج پہ جا رہا ہو تو حج کرنے کی نیت سے جائے گا تو حج ہو جائے گا. اگر اس نیت سے جائے گا کہ میں سیر کروں گا، مکہ کے شہروں کی سیر کروں گا، مدینہ کے شہروں کی سیر کروں گا، شہروں کی سیر کرنے کے لیے جاؤں گا، تو حج نہیں ہے. کیونکہ حج کے لیے خالص نیت حج کی ہونی ہے. اب وہ سیر تو خود بخود ہو جائے گی. جو بندہ مکہ جائے گا وہ مکہ کی گلیوں کو بھی دیکھ لے گا، راستوں کو بھی دیکھ لے گا، مقامات کو بھی دیکھ لے گا، وہ تو سب آٹومیٹکلی ہو جائے گا. لیکن کوئی اگر خاص سیر کی نیت سے جائے تو حج کیسے ہوا؟ وہ تو حج کی نیت سے ہوگا نا. ایسے ہی قربانی میں گوشت خود بخود مل جائے گا،
کھاتے رہو کھلاتے رہو، لیکن نیت کیا ہوگی؟ راہ خدا میں قربانی، اللہ کی راہ میں قربانی، یہ ضروری۔ اب آگے چلیں، کیا فرمایا؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا اور میرا مرنا۔ آہا، بڑی خوبصورت بات بنایا، اللہ 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 اللہ، اوہ، جو سمجھے وہ سمجھے۔ قل، آپ فرما دو، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا، میری حیات، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے۔ اوہ، کتنا بڑا پیغام، جینا مرنا اللہ کے لیے، اس پہ سب آ گیا۔ پوری زندگی میں جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور جو مرتے وقت ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کہ مرنا بھی اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے جینا ہے اور اللہ کی یاد میں مرنا ہے دنیا سے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہرگز مت مرنا، اللہ نے فرمایا۔ اب مرنا تو سب کو ہے، کوئی سوچے کہ یہ کیوں فرما رہے اللہ، وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرنا، ارے مت مرنا، مرنا تو ہے، خود اللہ ہی موت دیتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں مروں گا؟ بھائی تم مرو گے، ہم بھی مریں گے، وہ بھی مرے گا، یہ بھی مرے گا، سب مریں گے، مگر اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرنا۔ تو راز یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مگر ایسے مرنا کہ اللہ کی راہ میں مرنا، مسلمان ہو کے مرنا، اسلام کی حالت میں مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا۔ یہ ہے نا بات سمجھانے کی اور سمجھنے کی۔ مرنا تو مرنا ہے سب کو، اگر خالی مرنا مرنا لگا کے رکھا ہو تو پھر تو سبھی کو مرنا ہے، لیکن مرنے کا فرق ہے۔ میرے خاندان کے بزرگ ولی اللہ، عظیم صوفی بزرگ، میرے والد کے حقیقی نانا حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے، مت موت سے مر یوں تو خلقت ہے سبھی مرتی۔ دیکھا، کہہ رہے مت موت سے مر، یعنی موت آنے پہ مرنا، وہ تو سب کو مرنا ہے، بچائے کوئی اپنے آپ کو موت سے؟ ہاں نہیں، کہیں ایکسیڈنٹ میں، کہیں قتل میں، کہیں طبعی موت، کہیں کسی طرح موت، کہیں سمندر میں ڈوب کر، کہیں آگ میں جل کر، کہیں جانور کے پیٹ میں جا کر، ارے موت تو موت ہوگی ہوگی، مگر کیا فرما رہے ہیں؟ مت موت سے مر یوں تو خلقت ہے سبھی مرتی، مر عشق الہی میں یوں بگڑی بنا جا تو۔ مر عشق الہی میں یوں بگڑی بنا جا تو، کہ ایسی موت مر کے جو عشق الہی میں موت ہو تو پھر بگڑی بن جائے گی تیری۔ تو آج کے جمعہ میں کیونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، دل تو بڑا چاہتا ہے اللہ رسول کی باتیں، بزرگان دین کی باتوں میں سنتے رہیں، بیٹھ کے رہیں، اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس میں اگر وقت گزر رہا ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مگر وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ پھر نصیب کرے تو مزید آگے بیان ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔